ایک میں ہو چکا ہے۔ مبادہ بعد میں بھول جاؤں آپ کو یہ، آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے، میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہیں کہ یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ ہے، اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور رزق وعدہ خارج تھا، کہہ دیا تھا اس نے صلیبی جنگ۔ لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے۔ 2001 کے 9/11 اس سے ایک مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں، دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ۔ اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے۔ اگست کا شمارہ، یعنی 9/11 سے ایک مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف راک اور مسجد اقصیٰ، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے، کیا لکھا ہے؟ موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ اوور فار ایور بٹ دے آر رانگ، preparations are being made۔ 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست میں۔ preparations are being made، تیاریاں ہو رہی ہیں for the last crusade، آخری crusade کے لیے، which will be the bloodiest of all، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں ان سب سے زیادہ خونریز جنگ ہوگی۔ یہ تو گھر کا بھیج دیا، شاہد شاہد من اہلہا۔ یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت جمانا ہے۔ یہ بھی ایک بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، تخت داؤد کہاں سے آٹپ کا؟ 3000 برس پرانا تخت حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے، حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت۔ وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، اس میں رکھ دیا گیا۔ تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا۔ خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ گیا روم، روم سے گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا، اور وہاں اسے ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا، اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے، اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے۔ یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، یہ ان کا پروگرام ہے۔ ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں۔ ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے، میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ، ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی۔ تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history۔ اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی،
اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا۔ 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی۔ 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا۔ دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا، باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یؤتنون للمہدی یعنی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی۔ وہ کون سے مشرقی ملک ہو سکتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا۔ کون سے ہوں گے؟ یہ پاکستان اور افغانستان ہوں گے، جنہیں آج ہمارے دشمن پاک بنا کر یکجا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہاری بات، کاش کہ یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں، اور ایک ہو جائیں تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن میں اس وقت صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس فتنہ عظیم کا، جب انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، اب مذہب کو اس نے چھوڑ دیا، سائنس 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 سائنس۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا برا نہ مانیے گا، اپنے اندر جھانکیے، 3 پردے آپ کو نظر آئیں گے۔ خدا ہاں ہے، ہوگا، لیکن اصل تو دنیا ہے نا، کائنات ہے۔ آخرت ہوگی، کیا پتا، کسی نے آگے بتایا تو ہے نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ خیال تو ہوتا ہے، یقین تو نہیں، لیکن یہ دنیا یہ تو مطلوب ہے نا، اسے بناؤ، اس کے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، بڑے بڑے اسلامی مفکر بھی نہیں مانتے کہ روح کوئی علیحدہ شے ہے جان سے۔ چلو کوئی ہوگی، جان تو ہے نا، یہ جسم تو ہے، اس جسم کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کو اچھے سے اچھے صابن سے دھو، اس کو جو ہے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین غذا فراہم کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ مغرب پورا گیا، ہم بھی کہیں بالکل اسی طرح کی کیفیت میں حقیقتاً مبتلا ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ جانبداری نہ کریں، اپنے اندر جھانکیں، بھاگ دوڑ کا اصل آپ کا مقصود کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا چیز ہے مقصود، کیا مطلوب ہے؟ اللہ، آخرت، روحانی بالادگی۔ یہ ہے ہر انسان کے اندر کے 3 دجال، اور ایک 3 دجالی فتنے وہ ہیں کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جیسے 3 لحاف ہیں جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد۔ نمبر 1 حاکم اللہ، اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں۔ فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی۔ عوام حاکم، وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں۔ قانون ہم بنائیں گے، ہم نہیں جانتے کسی وہی کے ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو، ہم بنائیں گے قانون۔ وی آر دی لا میکرز، وی آر ساورن۔ یہ ہے وہ معاملہ، آپ سمجھیے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے، ہماری پارلیمنٹ میں بتائیے گا،
ہماری منڈی میں مت آئیے گا۔